میاں بیوی کا ایک ساتھ غسل کرنا، اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ تمہاری بیویاں تمہاری کیتیاں ہیں، اس میں تم جس طرح چاہو آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی، مجھے بھی پانی دیجیے، مجھے بھی پانی دیجیے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہے کہ نہاتے وقت میرا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کی طرف دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ عز و جل حق بات سے نہیں شرماتا اور حق بات کو قرآن کریم میں کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، شرعاً ممانعت نہیں، البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ خاص کر جماع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ یعنی بالکل ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کرے، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا اور ما فیہا سے افضل ہوتا ہے، جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، کیسے سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ ناظرین، بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں خاوند کے ساتھ خوبصورت طور اتوار سے اپنے پیار کے جادو میں جکڑ لے، دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے، پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، نرم گفتگو کرے، اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیراب کر دے، کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے مت رکے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مقاربت کا خواہش مند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں، چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاوند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ روایت مشکات شریف۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے وہ اس کے پاس چلی جائے، خواہ روٹی پکانے کے لیے تنور پر ہی کیوں کڑی نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار لگا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے، اپنے سر کے بالوں کو رشوا لے اور ناخن کاٹ لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا، اب
اپنی بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے فرمایا کہ میں تمہیں ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سنوری رہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ اسی طرح بیوی وہ صرف اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء کی سنت مبارکہ ہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے جس کا ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچائے اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھے جو تو مجھے عطا کرے، اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ یا 6 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھنا گناہ نہیں لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے کہ شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور نسیان یعنی بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اکٹھے غسل کریں تو بہتر ہے کہ سطر ڈانپ لیں تاکہ اس پہ دوسرے کی نگاہ نہ پڑے۔ میاں بیوی دونوں ایک حمام میں بیک وقت غسل کر سکتے ہیں مگر دونوں کے سطر ڈھکے ہوتے ہوں تو بہتر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بعض ازواج مطہرات کے ساتھ میں غسل کرنا مذکور ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بیوی سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالی ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی آل اور ان کی اصحاب سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی بھی اس چینل پر آپ کو کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو دیکھنے اور سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اسے ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر، ویڈیو یا قول ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔